ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت اور محبت دے نال، اس انداز اور اس عقیدے دے نال برکت دے واسطے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھیاں، پاکاں دا ذکر کرنے اور سننے واسطے بیٹھیاں، شکر ادا کرنے دے واسطے ایک دو مرتبہ تمامی احباب درود شریف پڑھ لو کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود ان پر غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت نال تمامی احباب، میرے اور آپ دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان صلو علیہ فإن صلاة علیہ زکاة لکم، او کما قال، حضور فرماندے نے میرے غلاموں میرے اتے درود پڑھیا کرو، جیڑا میرے اتے درود پڑھ دائے اللہ او دا ظاہر بھی پاک فرما دیندہ ہے، او دا باطن بھی پاک فرما دیندہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ دی حمد و ثنا دے بعد، درود لا محدود امام الانبیاء سرور انبیاء شب اسرا دے دلہا مالک حرد و سرا، حضور پر نور شافع یوم النشور، درد اللہ المکنون سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم و جامع ما کان وما یکون، قائد المرسلین رحمتا للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، میرے تیرے لجپال حبیب پروردگار، ساری کائنات دے سردار، بی بی آمینہ دے لال، پیغمبر بے مثال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات والا صفات درود و سلام دا نذرانہ عقیدت سلام محبت عرض کرنے تو بعد،
حاضرین و سامعین ذویل احترام، اللہ خالق کائنات جل و علا دے فضل اور توفیق دے نال ماہ محرم الحرام شریف دیاں عظمتاں رحمتاں برکتاں والیاں گھڑیاں دے اندر اس دے گھر دے اندر اس دے محبوب، اس دے پیاریاں، اس دے نیکوکاراں اور اس دے پاک بندیاں دا ذکر کرنے اور سننے دا مینوں اور آپ سارے نوں اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ہے۔ 10 روزہ حسینی محفل پاک دی اج چھٹی محفل پاک احباب دی اس ادارہ مرکز اہل سنت دے اندر اس وقت جاری و ساری ہے، جس دے روح رواں خطیب العصر حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہ دے تمام کارکنان، انہ دی ٹیم دے ذمہ داران، اس مسجد اور مدرسہ دے ادارہ حاضہ دے جملہ منتظمین، محبین، معاونین، مخلصین، انہ پروگرامہ دے نال دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لینے والے، خصوصاً حاجی نواز گجر صاحب، بھائی محمد وسیم چشتی صاحب اور میرے بڑے محترم دوست ساڑھے عزیز حاجی ملک افتخار صاحب، دیگر برادران نے اس محفل پاک دا انعقاد اور اہتمام کیتا ہے۔ علماء موجود نے، مسجد حاضہ دے امام موجود نے، منتظمین موجود نے۔ میں سارے دے نام تو واقف نہیں ہاں، لیکن اے عقیدہ ضرور رکھنا کہ میں کسی دا نام لیواں یا نہ لواں، مدینے دا تاجدار سارے دے نام بھی جاندہ ہے، دلہ دے راز بھی جاندہ ہے۔ اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرمائے، اس اہتمام انتظام نو ساڑھے سارے دے واسطے درہن دیاں عزتاں اور سعادتاں دا سبب اور ذریعہ بنائے، اس مرکز نو صدا آباد اور شاد فرمائے، اور اس نو آباد اور شاد رکھنے والیاں نو اللہ دونہ جہانہ دیاں عزتاں، خوشیاں اور کامیابیاں دے نال ہم کنار فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت دے نال، خوشی دے نال سارے کہہ دا وہ آمین۔ حضرات جی وقار بلا تمہید و بلا تاخیر آؤ جو مضمون میرے ذمے میں اس حوالے دے نال چند معروضات احباب دی خدمت دی اندر عرض کرام۔ اسلامی کیلنڈر دا آخری مہینہ ہوئے یا اسلامی سال دا نیا مہینہ ہوئے، یہ دونہ مہینہ دا آپس دے اندر تعلق ہے، اس لحاظ نال بھی کہ ماہ ذی الحجہ دے اندر بھی قربانی ہے تے محرم الحرام دے اندر بھی۔ بعض ذرا توجہ نال تھوڑا جا سیر بھی لائی جاؤ، نال ذرا تھوڑی تھوڑی جی سبحان اللہ ماشاءاللہ والی زبان بھی، یہ ذرا تاکہ محفل دیکھ رونق بن جائے، ذرا ذوق بن جائے۔ توجہ ذرا، ماہ ذی الحجہ دے اندر بھی قربانی ہے تے ماہ محرم الحرام دے اندر بھی، اور میرا آپ دا عقیدہ صرف لفظی نہیں، اللہ دے قرآن والا ہے کہ جیڑا قربانی دیندہ ہے اللہ قبول کر کے انعام بھی عطا فرماندہ ہے، قیامت تک درود و سلام بھی عطا فرماندہ ہے۔ حضرات جی وقار جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں آزمائشہ دا ذکر دھرتی دا کیڑا ممبر اور مسلح جی دے تو احباب نے وہ ذکر نہیں سنیا۔ دعوت حق دی پیدائش دے اندر ظلم و جور دے و طوفان آج بھی تاریخ اسلامیہ دے اندر لکھے ہوئے نے۔ رضا الہی دی خاطر اپنے محبوب وطن نو ترک کرنا اور ہجرت نو قبول کرنا تاریخ دے اندر سنہری الفاظ دے نال آج بھی ہو لکھے ہوئے نے۔ اللہ وحدہ لا شریک دے فرمان دے اس کی خوشنودی دے واسطے دہائیاں دیاں دعاواں تو بعد ملنے والی اولاد دی گردن تے خنجر چلانا
اج بھی اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات دی قربانی دین دی واری ہوئے تو پھر بھی میدان اندر نے دعوت حق پیش کرن دی پاداش دے اندر استقامت دا پہاڑ بنن دا وقت ہوئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا کردار آج بھی موجود ہے ہجرت اوکھے پینڈے طے کرنے ہوئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا کردار تے سیرت آج بھی موجود ہے اور بیٹے دی قربانی دین دی واری آوے تے آج بھی سیرت دی اندر تمام واقعات موجود نے اور بات اگر چل دیاں صدیاں بعد حبیب اللہ دی واری آ جاوے آمینہ دے لال دی واری آ جاوے تے اس وقت دے نمرود دے سامنے اللہ دے خلیل کھڑے ہوئے نے تے وقت دے فرعون دے سامنے اللہ دے حبیب کھڑے ہوئے نے حبیب اللہ دی قربانیاں تاریخ دے اندر موجود نے اللہ دے پاک پیغمبر دا راہ سفر ہجرت آج بھی تاریخ دے اندر موجود ہے اور رضا الہی دے خاطر آپ دے شہزادیاں دا قربانی دینا آج بھی اسلام دی تاریخ دے اندر موجود ہے بات حبیب اللہ دی ہوئے یا خلیل اللہ دی ہوئے نسل ابراہیم دی ہوئے یا آل محمد عربی دی بات ہوئے اللہ فرماندہ جڑا میری رضا دے واسطے ہجرت کر دے ظلم دے سامنے استقامت دا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جاندہ ہے جڑا قربانی دیندہ ہے جان نثاری تے وفاداری دا رستہ طے کر دے فرمایا میں قرآن دے اندر فرما دینا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ فرمایا صبح قیامت تک بندہ میری بارگاہ دے اندر سر سجدے وچ رکھن والا ہوئے سلام پھیر کے نماز قبول کرن دی دعا بعد وچ محمد کا منگے گا آل محمد دے بھی درود پہلے پڑھے گا آل ابراہیم دے بھی درود پہلے پڑھے گا شکر بات سمجھ آئی اتنی دیر تک نماز مکمل نہیں جتنی دیر تک حضرت خلیل اللہ تے آپ دی آل تے حضرت حبیب اللہ تے آپ دی آل تے درود نہ پڑھ لوے انی دیر تک نماز مکمل ہو سکتی فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم اے او لوگ نے اے او ہستیاں نے قرب خدا نو پان والیاں رحمت الہی نو حاصل کرن والیاں کہ جنہاں نو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ دیاں پر خطر گھاٹیاں تے وادیاں دے وچوں گزرنا پیا اللہ فرماندا میں اس شان نال راضی ہو گیا ماں جدو تک قرآن روے گا انہاں دے درود و سلام روے گا انہاں دے درود اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا حضرات عزیز وقار بات قربانی دی آ گئی میں جس مضمون دی طرف آنا چاہنا بات قربانی دی آ گئی پچھلا مہینہ قربانی دا گزریا بہت سارے دوستان نے قربانی پیش کی تھی کہ قربانی دا جڑا چمڑا تے جڑی کھال او دیتی مسجد دے اندر مدرسہ دے اندر کسے تنظیم نو کسے جماعت نو کسے تحریک نو بڑی توجہ نہ بات سنے جے او کھال جڑی قربانی والی مسجد دے اندر آئی مدرسے دے اندر آئی جماعت نو ملی تحریک نو ملی تنظیم نو ملی اپنے اپنے مشن دے مطابق ضرورت دے مطابق اکٹھیاں کر کے تے او ساری قربانی دیاں کھلاں تے چمڑا گیا کتھے بازار مارکیٹ انجی ہے کہ نہیں بولو یار زبردستی تے نہیں بٹھایا خوشی نال بیٹھے ہو سجا تے چوکے بولو ذرا سبحان اللہ دومیں ہاتھ چوکے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرات عزیز وقار او چمڑا گیا کتھے مارکیٹ منڈی تے بازار اس چمڑے دا کی بنیا کسے نے جیکٹ
کسی نے واسکٹ، کسی نے اپنی جیب دا پرس، کسی نے اپنے مونڈے دا پرس تے کسی نے اپنے پیران دی. یہ کچھ بنتا جی کہ نہیں؟ بات سننی سمجھ نہیں ذرا. اس چمڑے دا یہ کچھ بنتا ہے. ہن او بنی قربانی دے جانور دی چمڑے دی جتی، ایک جتی بن گئی میرے پیر وچ، ایک جتی بن گئی تواڈے پیر وچ، ایک جتی بنی تے آئی خان صاحب دے قدماں وچ، ایک آئی پیر صاحب دے قدماں وچ. اے چلدیاں 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 جتی دی گل پہنچ گئی اللہ دے پیارے خلیل کریم موسیٰ علیہ السلام تک. توجہ رکھیا جے، گل بڑی سمجھن والی ہے. جڑا میرا موضوع ہے اتھے بات شروع ہو گئی ہے. اور جتی باندھیا باندھیا پہنچ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے. ہن جناب موسیٰ مدین وچوں تورے نے تے چلدیاں چلدیاں مصر وچ جا رہے نے. رستے وچ ایک ایسی وادی آ گئی، اللہ فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اس وادی وچ جتی نہیں پا کے جانا. قرآن دا 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ. اس بستی وچ جتی پا کے نالین شریف پا کے نہیں جانا. کیوں؟ ضعیف روایت امام صفوری لکھیا اس کر کے کہ وادی طوا او بستی ہے جس بستی دی خاک تو اللہ نے ابو بکر نو پیدا فرمایا ہے. امام صفوری کہ وادی طوا او بستی ہے جس بستی دی خاک تے مٹی تو اللہ نے جناب ابو بکر صدیق نو پیدا فرمایا ہے. لیکن حق اے نہیں، حق اے وے کہ بندہ جس خاک تو بنیا ہوئے واپس بھی اسے خاک وچ واپس بھی. یہ حدیث دے اندر موجود ہے، حدیث دے اندر موجود ہے. ہن جس خاک تو ابو بکر بنے سی آج بھی اس خاک دے اندر موجود نے. اللہ کرے تسی اپنی اکھاں نال ویکھاؤ سارا ہی جا کے. جڑا سبحان اللہ اچا کہہ لے ویسے سال ہی ویکھا وے. لیکن ایک گل بڑی پتے والی ہے، پاویں مقام طوا ہوئے تے پاویں نبی دا مدینہ ہوئے. ابو بکر مقام طوا تو ہوئے تے جتی اوتھے نہیں جا سکتی. ابو بکر مدینے تو ہوئے تو ابو بکر دا گستاخ مدینے نہیں جا سکتا. کیوں جی؟ ابو بکر دا گستاخ مدینے، او بولو مدینے. بات طویل ہو جائے گی. جناب کلیم اللہ دے قدمہ وچ مبارک نالین فرمایا اس مقام دے ہوتے جتی اتار کے حضرت ابراہیم جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام دا دور ختم ہویا. حضرت شمول دا زمانہ آیا، قوم اکٹھی ہو کے آ گئی. آ کے اللہ دے پیغمبر ساڈا کوئی بادشاہ حکمران مقرر کرو. اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا منگی. ہاتف غیب جو جناب موسیٰ علیہ شمول علیہ السلام نو اللہ نے ایک عصا، ایک لاٹھی، ایک سوٹا عطا فرمایا. فرمایا جیدہ قد اس لاٹھی دے برابر ہوئے گا قوم دا بادشاہ ہوئے گا. قوم دا بادشاہ جیدہ قد اس لاٹھی دے برابر ہوئے گا. اس لاٹھی دے برابر قد نکلیا جناب طالوت دا. قرآن دا تیسرا دوسرا سپارہ آخری رکوع. توجہ نال بات میں صرف خلاصہ عرض کرنا ہے، آپ نے مضمون دی گل وچوں کڈنی ہے. صرف اس لاٹھی دے برابر قد نکلیا طالوت دا. شمول علیہ السلام قوم نو کہن لگے اے تواڈی قوم دا بادشاہ. لوگ کہن لگے نہیں جی، لاوا بن یعقوب تو نبوت چلی ہے، یہود بن یعقوب تو حکومت چلی ہے، سلطنت چلی ہے، بادشاہ چلی ہے. اس طالوت دا نہ لاوا بن یعقوب نال تعلق ہے، نہ یہود بن یعقوب نال تعلق ہے. اس ساڈے اندر کوئی وجاہت والا نہیں، کوئی خاندان والا نہیں، کوئی حسب تے نسب والا نہیں. اے ساڈا بادشاہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اگر اے اللہ دا بنایا ہویا بادشاہ اودی طرف مقرر ہے تے کوئی نشانی، کوئی نشانی، وہ نشانی اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی. فرمایا ان یاتیکم التابوت
فیہ سکینتم من ربکم وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. فرمایا اس طالوت بادشاہ دی نشانی ہے وے جناب آدم دے کول ٹریا او صندوق جیدے وچ 1.25 لاکھ نبیاں دیاں تصویراں نے اللہ دیا بنائیاں ہوئیاں، میرے تیرے کیمرے دیاں نہیں، موبائلہ دیاں نہیں، سیلفیاں تے سیلفیاں نہیں، اللہ دے دست قدرت نال بنائیاں ہوئیاں تصویراں. آخر الزمان نبی دی تصویر صحابہ کرام دا جھرمٹ سامنے موجود. وہ صندوق فرمایا تو اٹھے کول آئے گا، او دی اندر ہور کیے جناب موسیٰ علیہ السلام دا ترکہ، جناب ہارون علیہ السلام دے تبرکات. وہ تبرکات کی نے توجہ نال سنیا، میرا مضمون دے نال بات جڑن لگی ہے. جناب موسیٰ تے جناب ہارون دیاں تبرکات، وہ تبرکات کی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پگ، حضرت جناب ہارون علیہ السلام دی دستار، کتاب موسیٰ تورات دیاں تختیاں تے ٹکڑے اس صندوق دے اندر موجود. جناب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں تو جڑا عصا لاٹھی تے سوٹی پھڑ دینے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، جنہوں اللہ نے قرآن نے بیان کیتا. وہ سوٹی صندوق وچ موجود، بنی اسرائیل تے آسمانہ تو اترن والا پکیا پکایا کھانا من اس صندوق وچ موجود. کہ جناب موسیٰ دے قدمہ وچ آن والی مبارک جتی، جناب موسیٰ علیہ السلام دے مبارک نالین، حضرت ہارون علیہ السلام دے نالین، فرمایا اس صندوق وچ موجود. تے صندوق آپ نہیں آئے گا، تحملہ الملائکہ، فرمایا فرشتے مونڈے تے چک کے لے آنگے. اجے میری بات مکمل ہو لے، میری بات مکمل ہو پھر نارا ذرا توجہ ہے، ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ جی توجہ ہے. وہ صندوق شمشاد دی لکڑی دا بنیا 3 ہاتھ لمبا، فرشتے مونڈے دے چک کے لے آنگے. تے صندوق وچ ہے کی ہے جناب موسیٰ دیاں، تے اے جتی بنی کا دی قربانی دے. یار سوچن والی گل ہے، قربانی دا چمڑا اللہ دے نبی موسیٰ نال نسبت ہو جائے تے فرشتیاں دے مونڈے تے آ جاندا ہے. جے پیر نال لگن والی جتی دا کمال ہے تے بلا تشبیہ سینے تے کھیلن والے حسن دا کی مقام ہوئے گا. لگتا سمجھ پوری نہیں آئی، ٹیلا نعرہ ماریا، گج کے بولو ذرا یار سبحان اللہ. یار پیر وچ مبارک جتی آ جائے تے او جتی فرشتیاں دے سر تے جے پیراں نال لگن والی نسبت ہے کمال ہے تے علم نشرہ دے سینے تے کھیلن والے دا کی کمال ہوئے گا. بات سمجھ آئی کوئی نہ؟ امام حسن، اے موضوع ہے جدا امام حسن، امام حسن دی شان آج دا میرا مضمون ہے. اور دوسری بات بڑی توجہ نہ سنو، جیڑا اس نشانی نو مان لوے، کلیم اللہ دی نسبت نو مان لوے، انہوں حکومت مل دیئے. میرا ایمان ہے جیڑا حبیب اللہ دی نسبت نو مان لوے انہوں جنت مل دیئے. سبحان اللہ تو بڑی ٹیلی ہے. گلہ میرے کول بڑیاں نے تے ٹائم تقریباً میرے کول 1.25 گھنٹے تک کے تے جے تو آڈا ایک کام رہا تے پھر رات اتھے ہی ہیں انشاءاللہ. تے جے سبحان اللہ ذرا تگڑی ہے تے پھر کام ٹائم نہ لی انشاءاللہ. پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ. حسین نہیں بن کے بیٹھے ہیں نا یار، کیوں جی؟ اچھا چلو ٹھہر جو، 72 تن قربان ہوئے. کیوں جی؟ یزیدیاں تو لے کے حسینی
خیمے تک کنا سفر درمیان وچ، کنا سفر درمیان وچ 72 واری پاک حسین گئے نے، لاش کندھے تے اٹھا کے 72 واری واپس آئے نے۔ پھر جدوں اپنی واری آئی ہے تے سر کتھے وے؟ سر کتھے وے؟ سجدے وچ۔ تے سجدے وچ کی پڑھیا ہے؟ پڑھو نا یار، کی پڑھیا ہے؟ سبحان ربی۔ یہ سبحان اللہ بھی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ یار خوف ہے، یزیدی سامنے نے، 72 لاشیں سامنے نے، انہاں دے بے پردہ عورتاں دا بھی اگوں خطرہ ہے، واپسی دا بھی سفر ہے، سارا کچھ پیش نظر ہے۔ میرا حسین تو پھر بھی سبحان اللہ نہیں بھولیا، تسی مسجد وچ بیٹھ کے بھی سبحان اللہ تے ذرا حسینیہ والی بولو نا یار، ایک بار ہاتھ چوک کے بولو ذرا اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، جیڑا نسبت کلیم نو مننے اللہ نو حکومت عطا فرماندا ہے، جیڑا نسبت حبیب اللہ نو مننے اللہ نو جنت عطا فرماندا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات سنو، دوسری بات توجہ ذرا میرے والوں کو، جڑے بزرگ نوجوان دوستو بچیاں دی تو ایک ایک بچہ اپنے نال بٹھا لو، بس توجہ رکھو ذرا۔ جناب موسیٰ اللہ دی بارگاہ وچ کہن لگے کسے علم والے بندے دے متھے لا۔ خلاصہ قرآن دا 15واں سپارہ 16واں سپارہ 2 رکوع اندر واقعہ موجود، جناب موسیٰ جناب خضر دا، توجہ ہے 2 رکوع اندر واقعہ موجود۔ کوئی علم والا بندہ فرمایا آتیناہ من لدنا علما، اتھے جا او بندہ تینوں لبے گا جنہوں اسی اپنے کولو علم عطا فرمایا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام نے ملاقات، صرف توجہ رکھنی، توجہ رکھنی ہے۔ خضر علیہ السلام نے ملاقات، آکھیا جی مینوں نال لا لو، مینوں اپنے نال لا لو۔ آپ نے فرمایا، خضر علیہ السلام کہنے لگے نہیں یار تو بندہ بڑا ڈاڈا ہے، تو بندہ بڑا ڈاڈا ہے، تیرے کو میرے نال ٹائم نہیں لنگنا۔ آکھا ستاجدونی انشاءاللہ، نال لالو اللہ چنگیاں کرے گا۔ میں تو آڈی بولی میں صبح حضرت آگے بات سمجھ آ جائے، سمجھانا مقصد ہے نا، سور لانا یا الفاظ لانا مقصد نہیں، ٹھیک ہے۔ ستاجدونی انشاءاللہ، نال لالو اللہ چنگیاں کرے گا۔ قرآن کہنا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ فخرقا قال اخرقت لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ کشتی وچ سوار ہوئے تھے، پھٹا پوٹ دیتا، پھٹا فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلا، اگے گئے تے ایک بچہ کھیڈن دیا سی، پھاڑ کے تو دی تون مروڑ چھڑی جناب خضر علیہ السلام نے، وہ دی گردن مروڑ دیتی۔ اگے گئے بستی والے نے کیا سی پکھے ہاں، مسافر ہاں، بڑا لمبا پینڈا کیتا ہے، کوئی ساڑی خدمت کرو، فابو ہونا کیا کچھ نہیں، ساڑھے کل کچھ نہیں۔ قریب ایک دیوار سی، کتنی دیوار سی؟ تواڈے مینار پاکستان والی 2 ہاتھ لمبی، مینار پاکستان والوں بھی 300 ہاتھ اچھی دیوار سی، ایک ہاتھ شری ہے جنہوں جنہوں گز کہندے نے، 300 گز اچھی دیوار۔ تے اس قوم دی دیوار، جس قوم کو لوگ کھانا منگیا تے کھانا، پانی منگیا تے پانی، انہوں نے کو لوگ مہمان نوازی دی طلب کی تھی تو انہوں نے مہمان نوازی۔ اس قوم دی دیوار انج کر کے ڈگل لگی، اللہ دے نبی نے ہاتھ لایا تے سیدھی کر چھڑی۔ فاقاما 300 ہاتھ لمبی دیوار انج کر کے جدو تھلے ہون لگی تے اللہ دے پیغمبر موسیٰ نے انج کر کے ہاتھ لا کے، آج لوگ کہندے ہاتھ میں ساڑھے بھی دو، ہونا دے بھی دو، ہونا دے بھی دو، ہونا دے بھی دو۔ میں کہا تو ہتھاں والا نہ ویک، ہتھاں دی طاقت قدرت والے ویک نا۔ بات مضمون تو ہٹ جائے گی، میں جس مضمون طرف آنا چاہنا، پوچھیا جناب پھٹا کیوں پٹیا؟
آکھیا جی کہ ظالم بادشاہ رہندا سی انہیں بچیاں دی کشتی قابو کر لینی سی انہاں دا روزگار مک جانا سی اس کر کے فرمایا ٹھیک ہے بچہ کیوں ماریا اے باپ مسلمان سی انہاں جوان ہو کے ابے نو گمراہ کر دینا سی دین تو ہٹ جانا سی کفر دی دولت وچ انہیں چلے جانا سی تاں کر کے بچہ مار دیتا نہ رہے بانس نہ بجے تیجی گل فرمایا دیوار کو سیدھی کیتی ایتھے میرا مضمون ہے توجہ رکھیا جی دیوار کو سیدھی کیتی فرمایا او دیوار دے تھلے وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا دیوار دے تھلے خزانہ سی اونا دا ابا سبحان اللہ ایتھے باندھی سبحان اللہ کہہ لو سبحان اللہ وکان ابوہما صالحا صالح دا سادہ مانا اونا دا ابا ولی سی اونا دا ابا بچے دا نام اسرم دوجے بچے دا نام سریم تے ابے دا نام کاشے اٹھاؤ تفاصیل توجہ رکھو بات میری بچے دا نام اسرم تے دوجے بچے دا نام سریم تے ابے دا نام تے سکا باپ نہیں باپ پھر او دا 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 باپ 10ویں پشت دی اندر جا کے ابا نیک اجے نہیں اجے سبحان اللہ آگے وے اجے سبحان اللہ آگے توجہ رکھیا جے 2 بچے تے 10ویں نسل دی اندر جا کے باپ اللہ دا ولی کہ اس ولی دی اے برکت ہے کہ 10 نسلہ تو بعد فائدہ دوتریاں پوترے تے پڑپوتیاں نو یار پھر عقیدہ ساڑھا سچا ہویا کہ نہ ہویا جے 10 نسلہ پہلے ولی ہوئے تے پتر نو فائدہ پہنچ دے تے پتر سامنے ہوئے تے ابا ولی بھی ہوئے تے علی بھی ہوئے بات سمجھ آئی کوئی نہ 10 نسلہ پہلے ابا ہوئے ولی تے پتر نو فائدہ ایتھے 10 نسلہ دی بات نہیں ماں فاطمہ ہے ابا علی ہے تے نانا نبی ہے سبحان اللہ تو آجی ٹھلی ہے سبحان اللہ تو آجی ٹھلی ہے یا اللہ جڑا اچھی آنکھیں ہاتھ چک کے سینے دا ٹل لا کے اللہ کرے دے حسین بھی راضی ہو جائے حسین دا نانا بھی راضی ہو جائے تو آڈی سبحان اللہ دے لوگوں دے کٹن دی آواز بہت ہی ہوندی ہے وہ سچے بھی نہیں تو پھر بھی ادھے گج وج کے اسی سچے بھی ہیں تو پھر بھی دب دب کے اسی قرآن نہیں سنا رہے کوئی گل قرآن تو باہر کیتی ہے 2 باتاں کیتی ہیں 3 باتاں کیتی ہیں قرآن ہاں جی قرآن بڑا پڑھ دینے تے اسی کہڑی اللہ دیا کہانیاں پڑھ رہے ہیں اسی بھی تے اللہ منشرہ دے سینے تے اترن والا اللہ دا قرآن پہ پڑھنے ہیں نا گرامی قدر حضرات توجہ 10 نسلہ پہلے ابا ولی ہوئے تے اولاد دا یہ مقام بن جاندہ ہے تے جی دا ابا ولی بھی ہوئے تے مولا علی بھی ہوئے ہیں جی توجہ ہے ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمت تخدمو یقال له برا فلقیها رجل فقال یا برا خطی شعفتکی فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لن تغنی عنک من اللہ شیئا فأخبرت فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر ردا مخمرتا وجنتا وکننا معاشر الانصار نعرف غدبه بشر ردا ومخمرتا وجنتا فأخبرت
فاخذنا الصلاة ثم اتينا فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرنا بما شئت فالذي بعثك بالحق لو امرتنا بامهاتنا واولادنا وآبائنا لعقدينا بما قولك فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس من انا فقال رسول الله فقال نعم ولكن من انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم انا سيد ولد آدم ولا فخر واول من تنشق الارض ولا فخر واول داخل الجنة ولا فخر. ما بال قوم يزعمون ان رحمي لا ينفع ليس كما زعموا انی اشفع و اشفع حتی یشفع من یشفع و یشفع حتی ان ابلیس لیتطاول فی شفاعتی. توجہ ہے، حدیث پاک برکت واسطے پڑھ دیتی ہے. امام حاسمی مجمع الزوائد دے اندر حدیث پاک لکھی ہے جڑا سبحان اللہ کے ترجمہ دے واسطے. میرے تیرے لجپال نبی دے صحابی حضرت جابر. کون حضرت؟ او جیدہ پرونا آمنہ دا لال بنیا تے بکریاں ذبح کیتیاں تے بچے بھی شہید ہو گئے، کملی والے بچے بھی زندہ کر چھڑے تے بکری بھی. کیوں جی؟ او جیدہ پرونا مدینے دا تاجدار بنیا. ساڑھے دل وچ بھی ارمان ہے کہ نہیں؟ کیڑا بھلا؟ کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ. یہ دل وچ ارمان ہے کہ نہیں؟ کدے کدے دل وچ ارمان ہے؟ کیمرے والا بھائی کدھر گیا ہے؟ انہیں سارا سیک میرے تے چھوڑے چھڑیا ذرا ادھر ادھر ویکھنا ذرا سارا ہی. توجہ ہے، یہ محبت والے جملے نے، یہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی تنقید نہیں، یہ ذرا محفل و ماحول بنانے واسطے والے تو جملے نے. ذرا ہے جی کیڑا کیڑا چاہتا کملی والا ساڈے گھر بھی آوے؟ ہاتھ چک کے ذرا جوم جوم کے محبت نال مل کے پڑھ دینا. کدی آوو غریباں دے محلے یا ایک گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا. جب میں سر لائے تو تمہیں برداشت کرنے پینا ہے. میں سر بھی لا لینا لیکن میں نے ذرا گل بنی ہے جی بنی رہے. ذرا پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت جابر حدیث پاک دے راوی آپ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے آپ دے اہل بیت آل رسول دی خدمت کر دی سی. ایک لونڈی، ایک نکرانی، ایک خادمہ، او دا نام سی حضرت برہ. نا یاد رکھے جا کی نا سی؟ حضرت برہ. ایک حدیث پاک وچ بریرہ، برہ یا بریرہ. او حضرت بریرہ ایک دن بازار گئیاں. کتھے گئیاں؟ تے سر تو تھوڑی جی چادر ہٹ گئی. سر تو تھوڑی جی چادر، ایک پلو ایک کونا سر تو چادر دا ہٹ گیا. ایک بندہ راہ وچ ملیا، کہنے لگا یا برہ خطی شعیف خطی کی فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن تُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے برہ چادر سر تے لے کے رکھیا کر، محمد تینوں کتوں نہیں بچا سکدے. سنیو سنیو سنیو، محمد تینوں اللہ کو بچا سکدے. ایک کیدا جملہ ہے؟ عاشق رسولت نہیں نہ ہو سکدا. اے جملہ عاشق رسول دا نہیں ہو سکدا، اے دشمن رسول دا ہی ہو سکدا ہے. تے نسل مکی تے نہیں نا. 14 صدیاں بعد بھی لوگ یہی کہندے نے جیدہ نا علی تے نبی ہے. ایدہ مطلب ہے انہاں دا عقیدہ پرانا ہے تے ساڈا عقیدہ بھی پرانا ہے. لیکن فرق ہے وے ادھر شیطان والا عقیدہ ہے، ادھر رحمان دے یاراں والا عقیدہ ہے.
ادھر نبی دے گھرانے والا عقیدہ ہے، نبی دے یارانے والا عقیدہ ہے، آقا دے گھر والیاں والا عقیدہ ہے، نبی دے در والیاں والا عقیدہ ہے۔ ساڈا دے عقیدہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق مصطفیٰ نائب غوث الورا حسان الہند حامی سنت ماہی بدت غیرت دی دنیا دا عظیم نام امام احمد رضا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اور ساڈا عقیدہ پیر کرم شاہ والا، داتا علی حجویری والا، میاں محمد بخش والا، آل نبی اولاد علی تے شکل صورت اونا دی، نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے، میل اندر دی جاندی۔ نبی دا تے اپنا مقام بڑا ہے، ایتھے تے نبی دے گھر والیاں دا نام لو تے اللہ بیڑی پار لا چھڑ دے۔ حضرات توجہ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن تُغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، محمد تینوں اللہ کولوں کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ انہیں جا کے حضور دے کانے وچ گل پائی، میرے تیرے آقا جلال وچ غصے وچ آگے، اتنا جلال کہ سرکار اٹھ کے جدو چلے تے آپ دی کملی مبارک زمین، اے نہیں میں کہاں گا زمین تے جا رہی سی، زمین نبی دی کملی چوم رہی سی۔ ایتھے سبحان اللہ بان دی ہے ویسے سارے ہیں دی۔ توجہ توجہ، لنگر کھوانے تو انشاءاللہ حجہ کھوانا بابا جی۔ اچھا سرکار جا رہے نے کملی مبارک زمین تے، کپڑا مبارک آبدہ زمین تے، مخمرتاً وجنتا، رخسار مبارک سرخ ہو گئے، جلال آ گیا، غصہ سرکار نو آ گیا اتنا۔ صحابہ فرماندے سانو پتہ چل جاندہ سی کہ جدو سرکار دی مبارک چادر زمین تے ہوئے، رخسار مبارک لال ہوون تے اللہ دا محبوب بہت جلال ویچے آج، بہت جلال ویچے۔ دعوت فکر دین لگا، توجہ دین لگا، دل دیاں کھڑکیاں دے بند پردے کھولن دی کوشش کرن لگا۔ میرے تیرے باپ نے کوئی گالی کڑ دوے تے اسی لڑن تے مارن تے گولیاں تے برادریاں مکان تک آ جانے یا ختم نبوت حملے ہو گئے، ناموس رسالت لوگاں نے ڈاکے مار دیتے، عاشقان مصطفیٰ نو پھٹے دے ہوتے چھاڑ دیتا گیا تے گستاخاں نو لوگاں نے رہا کر دیتا گیا۔ کیا میرے تیرے دل وچ اتنی غیرت غصہ تے جلال آیا؟ کیوں جی؟ کسی نے پیر نو چھیڑ کے ویکھو، مولوی نو چھیڑ کے ویکھو، مسجد امام نو چھیڑ کے ویکھو، گھر دے بڈھے جوان تے بابے نو چھیڑ کے ویکھو، دوجے ویلے سر نہ پاڑ کے رکھ دے گا تے گل کرے آجے ایتھے مسیتاں دے سپیکر اتر گئے، پرچے کٹے گئے، اذاناں بند ہو گئیاں، حافظ پیر سید قاری جیلہ میں جو بند کر دیتے گئے، لیکن سانو دین واسطے اتنا غصہ جیڑا ناراض ہو گیا کہ سبحان اللہ، جی راضی ہوتے پھر سارے ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ادا مطلب ہے جدو بات عزت رسول دی آوے تے پھر رویہ مدینے دے تاجدار دا بھی بدل جاندہ ہے، انداز آمنہ دے لال دا بھی بدل جاندہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ جنہوں قرآن نے بیان کیتا ہے، وہ کردار بھی سونے دا بدل جاندہ ہے تے پھر دشمنہ نو جواب دینا سنت رسول بن جاندہ ہے۔ پھر سرکار دی عزت ناموس تے ختم نبوت دے ڈاکوان نو جواب دینا میرے نبی دی سنت بن جاندی ہے۔ سرکار جلوہ گر ہوئے، صحابہ فرمان دے اسی کار گئے، فاخذنا الصلاة تلوارہ پھڑیاں، سرکار دی بارگاہ بچ آگے آکر سے کہتا حضور حکم دیو، ماں بھی وڈ داں گے، ابا بھی کٹ داں گے، پتر بھی ذبح کر داں گے، ایک باری حکم دے دیو۔ حدیث باغ دے لفظ میں پڑھ دیتے ہیں برکت واسطے، خلاصہ پہ عرض کرنا، لو امرتنا امہاتنا و آبائنا و اولادنا لا قدینا فی قولک فی
جو تسی حکم ارشاد فرماؤ گے، باپ نو آکھو کٹ دو تے کٹ داں گے، ماں نو آکھو وڈ دو تے وڈ داں گے، پتر نو حکم دیو ذبح کر دو تے کر داں گے، حکم تے دیو۔ میرے آقا حکم نہیں فرمایا، فصائد المنبر، ممبر اتے چڑھ گئے، فحمد اللہ، اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی، واسنا وہ دی تعریف تے توصیف بیان کی تھی، فرمایا لوگو من آنا، دسو میں کون ہاں؟ میرے آقا فرمایا دسو میں کون ہاں؟ صحابہ کیا؟ انت رسول اللہ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن دسو من آنا، میں کون ہاں؟ صحابہ فیدہ کا تسی اللہ دے رسول ہو، فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ دے رسول ہاں، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اپنا نام بھی دسیا، اپنے والد دا بھی، اپنے دادے دا بھی، اپنے پردادے دا بھی، اگے پھر اگے۔ اس سرکار دی سنت ہے، اے نہ کیا کرو میں بڑا کاروباری ہو گیا، میں بڑا بزنس والا ہو گیا، ابے نے کچھ نہیں کیتا، محنت کوئی نہیں کیتی، ساڑھے واسطے بنایا کی ہے؟ اے میرے سرکار دی سنت ہے، فرمایا اے نہ کیا کرو میں نہیں، میں ابا پھر ابا پھر ابا۔ تسی جا کے کہندے ابا تو کیتا کی ہے؟ تو ساڑھے واسطے تے میرے نبی دی سنت کی ہے؟ فرمایا میں عبداللہ دا بیٹا تے عبداللہ عبد المطلب دا بیٹا تے عبد المطلب ہاشم دا بیٹا تے ہاشم عبد مناف دا بیٹا۔ سرکار نے ابے دا بھی نا، دادے دا بھی نا، پردادے دا بھی نا، پھر اگے تک امت نو دسیا، فرمایا باپ دا بھی نا لیا کرو، اپنے ابا و اجداد دا بھی نا لیا کرو، اپنے اباؤ۔ لیکن ساڑی اس کھوپڑی وچ کچھ نہیں، اے دے وچ سارا کچھ ہی ہے۔ اٹھ کے کوئی بندہ دسے، دادے دا نام دسے، پردادے دا نام دسے، اتھے جا کے چوتھے بندے دا نام دسے، لگ پتہ جاندہ ہونے میرے سمیت نہیں یار، یاد ہے نہیں یار، کیوں؟ سارا کچھ اے دے وچ، سارا کچھ یا اے دے وچ تے یہاں وہ جڑی بندے خراب کرنے مشین دیتی ہے۔ توجہ، اسی انہاں دے قائل نہیں ہاں، مسئلہ انہاں دے خلاف نہیں ہاں، لیکن اے استعمال ہوئے نبی دی شریعت واسطے، استعمال ہوئے نبی دے دین واسطے، استعمال ہوئے۔ بات نوں نکل جائے گی، ٹائم میرا تھوڑا رہ گیا، تقریباً 10 تو 12 منٹ باقی نے، توجہ ہے۔ میرے آقا منبر اتے چڑھے، فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، انا سید ولد آدم، فرمایا آدم تو لے کے قیامت تک جننے بندے آنگے میں سب دا سردار ہاں۔ سب تو پہلے روزہ اطہر دے وچوں، گنبد خضرہ دے وچوں زمین پھٹے گی، میں باہر نکلاں گا، سب تو پہلے میں جنت وچ داخل ہوواں گا۔ لوگ کہندے نے میرے قریبی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ بات قریبی دی نہیں، توجہ رکھیا جے، بات قریبی دی نہیں، بات گھر وچ خدمت کرن والی دی ہوئی ہے، گھر وچ خدمت کرن والی نوکرانی دی ہوئی ہے۔ میرے آقا کی فرما رہے ہیں ان راہیمی، میرے جڑے قریبی نے وہ فائدہ نہیں دے سکتے، لیسا کما زعمو، فرمایا لوکاں دا وہ عقیدہ ہوئے گا، انہاں دی سوچ ہوئے گی، انہاں دی فکر ہوئے گی۔ میرے آقا فرمایا لوگوں سنو، قیامت والے دن میں شفاعت کراں گا، اللہ میری شفاعت قبول کرے گا، پھر میں جیدی شفاعت کراں گا اگوں او بھی شفاعت کرے گا۔ میں شفاعت کراں گا، اللہ میری شفاعت، پھر جیدی جیدی میں کراں گا اگو او بھی، تو پھر اگو اللہ اونا دی بھی۔ بات نکھر کے سامنے نہیں آ گئی یار، وہ گھر وچ جھاڑو دین والی جیڑی ہے وہ تے شفاعت کرے گی، تے ختم نبوت مونڈے تے کھیڈن والے دا کی شان ہوئے گا؟ امام حسن، امام حسن، یہی موضوع ہے، بات ادھر ادھر تو نہیں گئی، توجہ ہے۔ جے گھر وچ کام کرن والی نوکرانی لونڈی تے خادمہ دا اعزاز ہے، تے جس گھر وچ اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہوئے گا،
اس گھر والے دا کی شان ہوئے گا؟ توجہ ہے؟ آخری حدیث پاک پڑھا، اگر تمہاری توجہ ہے تو پھر سبحان اللہ۔ توجہ نہ حدیث پاک ذرا سنیو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر فلما كان في الرابعة اقبل الحسن والحسین ورقب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم وضعهما بين يديه واقبل الحسن فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه الايمن والحسين على عاتقه الايسر فقال ايها الناس الا اخبركم بخير الناس جدا وجدا الا اخبركم بخير الناس اما وامه الا اخبركم بخير الناس خالا وخاله الا اخبركم بخير الناس ابا وامن الحسن والحسین۔ اجی حدیث پوری نہیں ادھی ہوئی ہے، توجہ۔ الحسن سبحان اللہ کہہ لو ذرا، اے جڑی خالی جگہ آ گئی سبحان اللہ کہہ کے پر کر لو۔ میرے آقا فرمایا جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ وَأُمُّهُمَا فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُوهُمَا علی وَأَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب وَأَمَّتُهُمَا أُمُّ هانئ بنت ابی طالب وخالاتهما القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخالاتهما زینب ورقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہما فی الجنہ وجدتهما في الجنة وأمهما في الجنة وأمتهما في الجنة وخالاتهما في الجنة وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة۔ زندہ حضرت ابن عباس حدیث پاک برکت واسطے پڑھ دیتی ہے۔ ابن عباس فرماندے نے سرکار نے عصر دی نماز پڑھائی تے چوتھی رکعت وچ سرکار گئے سجدے وچ، امام حسن بھی آ گئے تے امام حسین بھی آ گئے۔ ایک باری تے یار سبحان اللہ کہہ چھڈو یار۔ امام حسن بھی آئے تے امام راکبہ علی ظہر رسول اللہ آگے سرکار دے کندیاں دے سوار ہو گئے۔ عصر دی نماز ہے، چوتھی رکعت ہے، مسجد نبوی ہے، سجدے وچ او سر کہ جیڑا سر جھک جاوے تے پھر انہوں دنیا دا کدے خیال انج کوئی سر قیامت تک اللہ دی بارگاہ وچ جھک سکدا جنج رسول اللہ دا سر اللہ دی بارگاہ وچ جھکدا ہے۔ تے کندیاں تے کون نے؟ امام حسن تے امام، اگر تو اڈا ذوق ہوئے تے کہ شیر پڑھ دوا۔ گواہ ہیں مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، گواہ ہیں مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، جو کندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ سرکار نے سلام پھیریا، امام حسن تے امام حسین سامنے بٹھایا، امام حسن دوڑ کے اگے ہو گئے، میرے آقا سجے پاسے امام حسن نو بٹھایا، کھبے پاسے امام حسین نو بروایا۔ فرمایا ایھا الناس، لوگوں سنو، لوگوں سنو، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، فرمایا میں تانوں دساں دنیا تے او بچے کیڑے نے جی دی نانی ورگا بھی کوئی نہیں تے نانے ورگا بھی کوئی نہیں۔
میں دساں وہ بچے کیڑے جی نانے ورگا بھی کوئی نہیں تے نانی ورگا بھی؟ صحابہ کا جو حکم فرماؤ، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، فرمایا لوگوں میں دساں نہ تانوں او بچے دنیا تے کیڑے نے جنہاں دے چاچے ورگا بھی کوئی نہیں تو ان دی پھوپھی ورگا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا لوگوں میں تانوں دساں دنیا تے وہ دو بچے کیڑے نے انہاں دے ماموں ورگا بھی کوئی نہیں تو انہاں دی خالہ ورگا بھی۔ فرمایا میں تانوں دساں نا دو بچیاں والوں وہ بچے انہاں دے ابے ورگا بھی کوئی نہیں تے انہاں دی امی ورگا بھی۔ حدیث برکت واسطے پڑھ دیتی ہے، خلاصہ پہ سنا رہے ہیں۔ صحابہ کہا جی دسو یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جدہما رسول اللہ، فرمایا او بچے او نے نواسے او نے جنہ دا نانا اللہ دا رسول ہے، جنہ دی نانی حضرت خدیجہ ہے، جنہ دا بابا علی ہے، جنہ دی ماں فاطمہ ہے، جنہ دے چاچا جعفر طیار ہے، جنہ دی پھپھی ام ہانی ہے، تے جنہ دی خالہ یا جنہ دے خالو رسول اللہ دا بیٹے قاسم نے، تے جنہ دیاں ماسیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، بی بی فاطمہ دیا تینے پہنا۔ ایدہ مطلب بیٹی ایک نہیں، بیٹی ایک نہیں کنیا ہو گیا؟ تین تے سرکار نے لا لیا نا تے چوتھی ماں ہو گئی، کنیا بیٹی ہو گئی سرکار دیا؟ تے عقیدہ کیڑا سچا ہویا پھر؟ ایک والیاں دا کہ چار والیاں دا؟ کیوں جی؟ ساڑھے کو عقیدہ جیڑا کوئی کیسٹا والا نہیں، سیڑیاں والا نہیں، کوئی پھڑیا تڑیا لوہے لیلن تو پتیسے والا نہیں، اللہ دے قرآن والا عقیدہ ہے، محمد فرمان والا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ میرے نبی نے تین خالہ نے نام دسے، فرمایا انہوں نے خالہ دا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ اگلا جملہ سنو، فرمایا نانا بھی جنتی۔ آخری گل تو آڈے تے مکنی ہے تے سبحان اللہ تو آڈی تے دعا میری۔ نانا بھی، اچھا بولو نانا بھی، سارے بولو نانا بھی، نانی بھی، چاچا بھی، انہاں دی پھوپھی بھی، انہاں دا خالو بھی، انہاں دا مامو بھی، انہاں دی خالہ بھی، انہاں دا ابا بھی، انہاں دی اماں بھی، او آپ بھی۔ میرے آقا فرمایا جیڑا انہاں نال پیار کرے بات سمجھ آئی کوئی نہ؟ فرمایا وَهُمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فرمایا او میرا حسن ہے تے میرا حسین ہے، انہاں دے سارے جنتی تے جیڑے انہاں نال پیار کرنو بھی تے جنتی علی سبحان اللہ بیکھو ذرا، ایڈی سستی جنت مل گئی تے سبحان اللہ یار، کیوں جی؟ مولا علی فرمانے سرکار میں نوا کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ان اول داخل الجنہ انا وفاطمہ والحسن والحسین المستدرک للحاکم۔ صحیح مسلم تے بخاری دیاں دیسا 4723 نمبر حدیث پاک۔ مولا علی فرمانے سرکار میں نوا کہ اے علی سب تو پہلے جنت وچ تو جائیں گا، پیچھے پیچھے فاطمہ نال ہوئے گی، امام حسن نال ہونگے، امام حسین نال ہونگے۔ مولا علی کہندے میں کہ یا رسول اللہ فمحبونا تے جڑے ساڈے نال پیار کر دینے۔ میں حدیث پڑھ دیتی ہے بخاری تے مسلم دیا شرطاں دے مطابق صحیح حدیث پاک المستدرک علی الحاکم امام نشابوری 4723 نمبر حدیث پاک جا کے ویکھیو۔ مولا علی کہندے یا رسول اللہ فمحبونا جڑے ساڈے نال پیار کر دینے او کدھر جان گے؟ فرمایا من ورائکم پیچھے ویکھیو بھی پیچھے ہی ہون گے۔ اے شان امام حسن دی، اے شان امام، اے موضوع سی اللہ دا قرآن تے میرے نبی دا فرمان۔ بابا جی فرما رہے کوئی شعر پڑھ دیو۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔
میاں صاحب فرماندے نے آل نبی آل نبی تے اولاد علی دی تے شکل صورت اونا دی او نام لیا لکھ پاپ نرین دے تے میل دلے دی جان دی. کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک نعرہ نہیں، اے نعرہ نہیں، اے ناری ہے. صحیح گل، اے نعرہ نہیں. اپنا ذرا ہجوم ویکھو تو پھر اپنا نعرہ ویکھو. ایسے نام نہ تے قبر اشرف وچ گل بننی ہے. کیوں جی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. خلیل و نسی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں، دہن میں زباں بدن میں ہے جاں. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. تاجدار ختم نبوت. ہون ذرا ہاتھ چوک کے مارو لبائی لبائی. انشاءاللہ ساڑھے دل وچ کسے بارے کوئی بیماری نہیں. اسی صحابہ دے بھی نوکراں، ازواج رسول دے بھی نوکراں، آل رسول دے بھی نوکراں، در والے دے بھی نوکراں، گھر والے دے بھی نوکراں. تے کملی والے دی شان ہی ورا الورا ہے. پھر اینا ممبراں دا یہی فائدہ ہے انشاءاللہ. جیڑا ایتو سبق پڑھے گا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ شرمندہ نہیں ہوئے گا. میں اللہ اعلان ممبر رسول دے ہوتے بیٹھ کے بعد اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے بیان کرنا. اس ممبر تو جڑا سبق ملے گا وہ سبق جڑا پلے لے کے پھر دنیا وچ ہو جائے گا. وہ کہتے قیامت والے دن شرمندہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی من ختمت به الرسالة وأیدته بالنصر والکوثر والشفاعة. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ اس محفل پاک تلاوت قرآن نعت خوانی درس و بیان تیرے بندے سرکار کے غلام حاضر ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر رسالت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ. ہر نیکی کو شرف قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں سرکار کی رحمت کے صدقہ میں معافی عطا فرما، اور زیادہ کر کے یہ ثواب حضور کی شان کے لائق آپ کی بارگاہ میں تحفہ عطا فرما. آپ کے والدین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان کی شان بلند فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اولاد پاک ازواج مطہرات شہداء اسلام جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے
مسلمان دنیا سے چلا گئے، تمام کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ عطا فرما۔ حاضرین محفل کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب دنیا سے چلا گئے، جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، حالت ایمان سے دنیا میں چلا گئے، تمام کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، شان بلند فرما۔ اس مسجد، ادارہ، مرکز سے جو تعاون کرنے والے، جو معاونین ہیں، جو مؤذنین ہیں، جو نمازی ہیں، جو خیال رکھنے والے ہیں، جو مشورہ دینے والے ہیں، دین کا جو بھی خیر اور درد رکھنے والے دنیا سے چلا گئے، ان تمام کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، ان کی بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان میں سے یا ان کے عزیزوں میں گھروں اسپتالوں میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں عاشق رسول اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو اپنی اولادوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بے نمازوں کو نماز کی لذت عطا فرما۔ میرے اللہ، جو نمازی ہیں، کربلا کے نمازیوں کا صدقہ انہیں نماز پہ استقامت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، نیک اعمال پہ استقامت عطا فرما، جان مال عزت آبرو ایمان اسلام کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی ناگہانی بلاؤں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرم اور فضل عطا فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے قرآن جلایا انہیں نیست و نابود فرما، جنہوں نے قرآن کی توہین کی ان پر اپنا عذاب نازل فرما، جنہوں نے صاحب قرآن کی گستاخی کی صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دے۔ ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کو زندہ ضمیر اسلامی دینی ایمانی غیرت اور حمیت عطا فرما دے، کشمیر سے فلسطین تک مظلوموں کو آزادی کی نعمت عطا فرما دے، ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے، میرے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اندرونی بیرونی خلفشاروں، سازشوں، دہشت گردوں، یہود و حنود کے اعلی کاروں سے اس ملک کو نجات نصیب فرما دے۔ یا اللہ، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی بہار عطا فرما دے، جو اس مشن کے لیے میدان عمل میں ہے، غیب سے ان کی مدد فرما کے کامیابیاں ان کا مقدر بنا دے۔ دام درہم قدم سخنے اس محفل پاک اور مسجد سے تعاون کرنے والوں کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرما دے۔ حسینی بن کے ہر دور کے یزید کے سامنے ہمیں ڈٹ جانے اور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ چلے پھر کرم کی ہوا یا الہی، مٹا دل سے رنج و علم یا الہی، یہ مانا کہ بے حد گناہ ہیں ہمارے مگر تیری رحمت سے کم یا الہی، عطا کر ہمیں دین و دنیا کی دولت، تو پھیلے شفیع امم یا الہی، چلا ہم کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر، ہوا جن پہ تیرا کرم یا الہی، بیماری ہماری جو جس روح کی حاصل ہو اس سے شفا یا الہی، یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ قربان ہو کے الہی دنیا سے جائیں ہم سب مسلمان ہو کے، جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں چہرہ مصطفیٰ، لب پہ ہو یہ صدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔